الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بچپن کے دن حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک ابھی تقریباً 5 برس کی ہی اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑانے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو گھر میں کوئی ایسا بڑا نہ رہا جو گھر کی ضروریات پوری کرتا اور 4 بہنوں کی پرورش اپنے زیر سایہ کرتا۔ کسی قریبی عزیز یا ہمدرد ہمسائے کی معاونت سے جیسے تیسے زندگی کے دن گزرنا شروع ہوئے اور پھر شہر بصرہ میں رہنے والوں کو ایک ایسی خوفناک صورت حال کا سامنا کرنا پڑ گیا کہ شہر میں قحط پیدا ہو گیا۔ کھانے اور پینے کی اشیاء ناپید و نایاب ہو گئی۔ بھوک کے باعث لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی بہنوں کو بھی اسی قحط کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ کہ بھوک کی شدت سے تنگ آ کر 4 بہنیں اپنے گھروں سے نکلی تاکہ اس شہر کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف جائیں جہاں بھوک مٹانے کا کوئی انتظام ہو سکے۔ ابھی راستے میں ہی سفر کرتی ہوئی جا رہی تھی کہ ایک ظالم شخص نے حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکڑ لیا اور آپ کو بصرہ کے ایک دولت مند تاجر عتیق کے پاس بیچ دیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 8 برس تھی۔ تاجر عتیق نے آپ کو اپنی کنیز کے طور پر رکھ لیا۔ وہ گھر کے تمام کام معصوم بچی سے کرواتا تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ رات کو تھکن سے چور ہو جاتی مگر کبھی اف تک نہیں کی۔ بچپن کے دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ اب آپ کی عمر تقریباً 12 سال ہو چکی تھی۔ وہ تاجر آپ سے بہت مشقت محنت کرواتا تھا۔ سارا دن میں ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھنے دیتا تھا۔ ایک دن مالک نے آپ کو کسی کام کے لیے گھر سے باہر بھیجا۔ آپ چلی جا رہی تھی کہ راستے میں اپنے سامنے کسی نامحرم کو دیکھ کر اس قدر زور سے گری کہ ہاتھ پر شدید چوٹ آ گئی اور ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور رو پڑی۔ اس وقت بارگاہ الہی میں التجا کی، یا اللہ میں تو پہلے ہی بے یار و مددگار تھی، اب ہاتھ نے بھی چوٹ کے باعث جواب دے دیا ہے۔ تکلیف کے باعث کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا مگر یا اللہ میں پھر بھی اسی حالت میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ غیب سے ندا آئی، اے رابعہ غم نہ کر، کل تجھے وہ مقام و مرتبہ عطا ہوگا کہ تجھ پر مقرب ملائکہ بھی رشک کریں گے۔ حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ آواز سنی تو خوش ہو گئی اور اپنی ساری تکلیف بھول گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے النبی الامین۔